اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین محترم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے پچھلے جمعہ پر آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کی تھی، لیکن وقت ختم ہو جانے کی وجہ سے یہ موضوع مکمل نہیں ہو سکا، تو آج انشاءاللہ تعالی اسی حوالے سے چند مزید گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان وہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت وہ ضرور ہونی چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلانے والی ہو، جو نیکی کی طرف دعوت دینے والی ہو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو برائی سے لوگوں کو منع کرنے والی ہو۔ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک ھم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں۔ ان کی کامیابی وہ صرف آخرت کی کامیابی ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی کامیابی وہ دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کامیاب فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب فرماتے ہیں کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ لوگ دنیا میں ترقی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، دنیا میں ان کے حالات کیسے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے کسی قسم کے شک اور تذبذب کا وہ شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ کامیاب ہیں، تو ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ معاشرہ جو کہ ہر حوالے سے دوہرا معیار رکھنے والا ہے، اس میں ان کو کامیاب تصور کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، تو اس بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ یقینی طور پر کامیاب ہیں۔ اور کامیابی کے یہ معیار جو ہم نے طے کیے ہوئے ہیں کہ جناب بندے کا تعلق کسی اچھی ذات سے ہونا چاہیے، کسی اچھی قوم سے ہونا چاہیے، کسی اچھے گھرانے سے ہونا چاہیے، یا کسی مالدار فیملی سے اس کا تعلق ہونا چاہیے، اس کے بعد زیادہ مال و دولت ہونا چاہیے۔ کامیابی کا یہ معیار اللہ کے نزدیک نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اور اگر اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور فرما لیں کہ دنیا کا زیادہ آ جانا یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو کامیابی کا معیار قرار نہیں دیا۔ یہ ہم جو اس مادہ پرستی کے دور میں جو زندگی گزار رہی ہیں اور دنیا جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، اور اس میں جو مالی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے، ہم اس کو ایک کامیاب تصور کرتے ہیں، تو یہ معیار اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو کامیاب نہ قرآن پاک کی کسی آیت میں قرار دیا ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے ان کو کامیاب قرار دیا ہے کہ جو دنیا کو زیادہ حاصل کر لیتے ہیں، دنیا کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی سورہ مبارکہ کے آگے تھوڑا آگے جا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ، کہ تم امت خیر ہو۔ یہ ہمیں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ امت مسلمہ، امت محمدیہ یہ کامیاب ترین امت ہے۔ اخرجت للناس، اور تمہارا یہ باعث خیر ہونا اور تمہیں دوسری امتوں سے جو فضیلت ملی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوسری قوموں کے لیے نکالا ہے، لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تمہاری یہ کامیابی اس وقت تک برقرار رہے گی کہ جب تم نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے۔
ٹھیک ہے جی. پہلے نمبر پہ ذکر کیا کہ امت محمدیہ کامیاب امت ہے. دوسرے نمبر پر اس کی ڈیوٹی کا ذکر کیا گیا کہ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے والی ہو. اور تیسرے نمبر پر تمہاری یہ کامیابی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہو گے. ٹھیک ہے جناب، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور یاد رکھ لیجئے کہ جب تک امت اس فریضے کو سر انجام دیتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ کامیابیاں وہ عطا کرتا رہے گا. اور ان کامیابیوں کو صرف آخرت کی کامیابی نہ سمجھا کریں کہ جناب یہ آخرت کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں. یہ کامیابیاں دنیا کی بھی کامیابیاں ہیں. اور اسلامی تاریخ میں ہمیں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو پوری دنیا پر وہ غالب رکھا. ایک سپر پاور کے طور پر امت محمدیہ کو یاد کیا جاتا رہا، تصور کیا جاتا رہا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے کے ساتھ یہ باہمی اختلافات میں پڑے اور اس فریضے کو سر انجام دینا چھوڑا تو ذلت اور پستی وہ ان کا مقدر بنتا چلا گیا. ذلت اور پستی ان کا مقدر بنتا چلا گیا. سامعین محترم، شاید آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ جناب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ یہ تو صرف علماء کرام کا کام ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ اس غلط فہمی کو بھی دور کر لیجیے. کنتم خیر امۃ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ساری امت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ امت مسلمہ کی یہ ڈیوٹی ہے، اس کے مخصوص افراد کی ڈیوٹی نہیں کہ یہ دوسرے لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائیں، دوسرے لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، دوسرے لوگوں کو برائی سے منع کریں. یہ خیر کا کام، یہ انبیاء والا کام اب وہ اس امت کی ذمہ داری لگا دی. اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس پر جو اجر رکھا گیا ہے وہ کوئی معمولی اجر نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں خیر ہے جی جناب، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس پر بڑا اجر رکھا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر بڑا اجر بیان کیا گیا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، کی طرف رہنمائی اس کی کرتا ہے، کسی بندے کی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اس رہنمائی کرنے والے کو اس نیکی کرنے والے کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. میں نے ایک بندے کو نیکی کی طرف بلایا، اس کی رہنمائی کی، میرے کہنے پر اس نے نیک عمل کرنا شروع کر دیا تو جتنا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے اتنا ہی اجر وہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائیں گے. کتنا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنی سخاوت ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں. کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ میں نے تو بس ایک دفعہ اس کو تلقین کی، اس کو دعوت دی، میرے کہنے پہ وہ نماز پڑھنے لگ گیا، میرے کہنے پہ وہ نیک کام کرنے لگ گیا، میرے کہنے پہ اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، میرے کہنے پر اس نے کاروبار میں 2 نمبری کرنا چھوڑ دی، میرے کہنے پہ اس نے گالی نکالنا چھوڑ دی. تو اب اس کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنا اجر عطا فرمائیں گے جتنا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے. اور اسی طرح یہ دوسری حدیث بھی مسلم شریف کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی دوسرے کو نیکی کی دعوت دی تو اس دائی کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے کہ جتنا کہ اس نیک عمل کرنے والے کے لیے اجر ہے، اور اس کے اجر میں کوئی اللہ کمی نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ آپ کو اس کا اجر مل گیا اس کو اجر نہیں ملے گا. اور اگر آپ نے 10 بندوں کو دعوت دی ہے یا آپ کے بعد وہ کسی کو اور مزید دعوت دیتا ہے تو جتنے بندوں تک وہ دعوت پہنچتی جائے گی اور جتنے لوگ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے اتنا ہی اجر وہ اللہ تعالیٰ وہ پہلی دعوت دینے والے کو عطا فرماتے رہیں گے. اور دوسرا معاملہ بھی اسی طرح ہے. اور جس نے کسی کو کسی گناہ کی طرف دعوت دی، گناہ کی طرف بلایا اور اس کے کہنے پر کوئی بندہ گناہ کرنے لگ گیا اور اس نے مزید لوگوں کو دعوت دی اور وہ گناہ کرنے لگ گئے تو جتنے لوگ بھی گناہ کرتے جائیں گے ان سب کا گناہ وہ اس پہلے دعوت دینے والے کے ذمہ بھی آتا جائے گا، اس کو گناہ ملتا جائے گا، کیونکہ وہ
برائی کی طرف بلانے والا بن گیا، برائی کی طرف دعوت دینے والا بن گیا، اور سامعین محترم یہ کہہ کہ چھوڑ دینا اور چھوڑیں گے جناب مجھے فلاں سے کیا لگے، یہ ہماری سوچ بھی غلط ہے۔ یہ خیر کی طرف بلانا اور برائی سے منع کرنا یہ ایسا کام نہیں کہ اس میں ہماری مرضی کا دخل ہے، اس میں ہماری مرضی کا دخل نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی قوم میں یا کسی جگہ پر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو خلاف شریعت اور اللہ کی نافرمانی والے کام کرتا ہے، کوئی فرد یا چند افراد وہ گناہ کے یا خلاف شریعت کام کرتے ہیں اور وہ ان کو منع نہیں کرتا، اور اس قوم میں اتنی صلاحیت اور ان افراد میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس کو روک سکیں، اور وہ اس کو روکتے نہیں ہیں، اس کو منع نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں کسی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ طاقت ہے، میں منع کر سکتا ہوں، ہم روک سکتے ہیں، لیکن میں نہیں روکتا۔ وہی بات کہ سانو کیا لگے، کرتا ہے کرے اپنی جگہ پہ، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں اس گناہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے اور منع نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ سامعین محترم، یہ نیکیوں کی طرف جو دعوت دینے ہیں نا، اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیے، دنیاوی مثال کے ذریعے اس کا موازنہ کر دیتے ہیں ذرا۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ۔ سرمایہ کاری کسے کہتے ہیں؟ کہ بندہ اپنی رقم وہ کسی کام یا کاروبار میں لگاتا ہے، اور وہ کاروبار اور اس کام میں لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس سے مجھے نفع حاصل ہو۔ جتنا زیادہ بعض اوقات سرمایہ لگاتا ہے اتنا زیادہ اس کو نفع ملتا ہے، اور بعض اوقات بندہ اس نے 2 3 کاروبار شروع کیے ہوتے ہیں۔ یہ 3 جگہ جو اس نے کاروبار کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ فائدہ حاصل ہو، میں زیادہ مال حاصل کر سکوں۔ اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اس کے لیے وہ پلاننگ کرتا ہے، اس کے لیے وہ اپنے تعلقات کو بڑھاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سرمایہ واپس آئے، مجھے زیادہ پرافٹ اور نفع ملے۔ اور بعض اوقات اس سرمایہ کاری میں وہ اپنے ساتھ اپنے گھر کے افراد کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اپنے بھائیوں کو شامل کر لیتے ہیں، اپنے بیٹوں کو شامل کر لیتے ہیں، اور اس کی فرینچائز کی تعداد وہ بڑھتی جاتی ہے۔ ایک شہر کی جگہ دوسری شہر میں بھی دکان بن جاتی ہے، تیسرے شہر میں بن جاتی ہے، چوتھے میں بھی بن جاتی ہے، اور اس کا کاروبار بڑھنے لگ جاتا ہے۔ وہ سرمایہ لگاتا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ نفع حاصل کرے۔ سامعین محترم، وہ جو سرمایہ کاری ہے نا، اس میں صرف نفع ہی نہیں حاصل ہوتا، بعض اوقات نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے، اور وہ سرمایہ ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ دونوں چانس موجود ہیں، نفع کے بھی چانس موجود ہیں، نقصان کے چانس بھی موجود ہیں۔ نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سامعین محترم، یہ دعوت الی الخیر اور نہی عن المنکر یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نفع ہی نفع رکھا ہوا ہے، اس میں نقصان کو نہیں رکھا ہوا۔ اس سرمایہ کاری میں اللہ نے کوئی نقصان نہیں رکھا، اس میں اللہ نے نفع ہی نفع رکھا ہوا ہے۔ ہر والے سے نفع ہی نفع ہے، دنیا میں بھی نفع ہے، آخرت میں بھی نفع ہے۔ دنیا میں نفع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دلی سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا میں نفع کیا ہے؟ اللہ آپ کے رزق اور مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا میں نفع کیا ہے؟ کہ انبیاء والا مشن وہ بندہ اختیار کر لیتا ہے، انبیاء والی ڈیوٹی وہ اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی کامیابی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی دیتے ہیں۔ اور سامعین محترم، یاد رکھ لیجئے کہ جب کوئی قوم یا کوئی معاشرہ اس ڈیوٹی کو یا اس فرض کی ادائیگی نہیں کرتا جو اللہ نے اس کے ذمہ لگایا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا نام و نشان بھی بعض اوقات مٹا دیتے ہیں۔ یہ جو پہلی امتوں پہ اللہ کے عذاب ہے، کیا وجہ تھی؟
کہ انہوں نے جب حد سے بڑھ کر اللہ کی نافرمانی کی تو کیسے کیسے عذاب میں وہ مبتلا ہو گئے۔ قوم عاد، قوم سمود کہ جو اپنے دور کے ترقی یافتہ قومیں تھیں، جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ ان کے نام و نشان کو بھی مٹا دیا۔ اللہ نے، ان کے قد ہم سے زیادہ لمبے تھے، ان کے گھر ہم سے زیادہ بڑے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام و نشان کو بھی مٹا کے رکھ دیا۔ سامعین محترم، یاد رکھ لیجیے کہ اسی طرح امت محمدیہ جس کو امت خیر کہا جاتا ہے، اگر یہ بھی اپنے فریضے کو ادائیگی نہیں کرے گی، جو ڈیوٹی اللہ نے اس کے ذمے لگائی ہے اس کی ادائیگی نہیں کرے گی تو اسے بھی پھر کئی قسم کے عذابوں کا وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم بڑے سیانے بنتے ہیں، باقی معاملات میں بڑی سمجھداری سے کام لیتے ہیں، دنیاوی معاملات میں بڑی سمجھداری سے کام لیتے ہیں، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب قیادت کا معاملہ آتا ہے، جب رہنمائی کا معاملہ آتا ہے، جب اپنے امراء کے انتخاب کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت ہم ان لوگوں کا انتخاب کر لیتے ہیں کہ جو انتہائی کرپٹ ہوتے ہیں، جو بدعنوان ہوتے ہیں اور جو اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ امت کی قیادت کر سکیں۔